مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں، تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں۔ آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا، اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا، میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے۔ یہ آئے دن پرچے، آئے دن یہ مار داڑ، یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ، آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہیں اسلام آباد میں جو ہے اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا۔ اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے، اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے۔ جو بھی گالی دے گا، جو بھی ہو، آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا، آپ کی آزادی اس وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے۔ آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے، کل کلاں کو جو ہیں کوئی اس طریقے سے مجھے گولی مار دے تو بعد میں یا میرا قبیلہ ارمان کرے کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں دیا۔ کوئی گارنٹی میری لائف کی دے سکتا ہے؟ یہ کمبخت کل مسلح آیا تھا، اس وقت پستول سے یہ فائر کر سکتا تھا۔ تو لہذا اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اپنی، چونکہ آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ کئی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے انہوں نے میرا گھر گرایا، یعنی ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ افنان اللہ کی 2 چپیڑوں کی انہوں نے FIR کر دی، اور وہ اس نے اقدام میں اپنا تھریٹن یعنی انٹیمیڈیشن کا کیس بنایا۔ تو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور میرے لوگ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ آگے گزر جائیں۔ میرا ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ ہے، اور بڑے غم و غصے میں ہیں۔ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم شاید اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے۔ جہاں تک مسلح ہونے کی بات ہے، میں کافی عرصے سے اپنے علاقے میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری پرتشدد کارروائی کا جو ہے میرا خاندان جو ہے وکٹم رہا ہے۔ تو میں نے حکومت پاکستان نے مختلف اوقات میں ہمیں لائسنسز جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں نے 2013 میں بلٹ پروف گاڑی لی تھی، اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں، جس کی NOC مجھے منسٹری آف انٹیریئر نے دی ہیں۔ ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اب اپنے تئیں اپنا بندوبست صحیح کر کے رہنا ہے۔ تو لہٰذا میرے قانونی حقوق ہیں، ایک پستول کوئی بھی چیز انشاءاللہ بلا لائسنس نہیں ہوگی، اور میں جو میرے قانونی حقوق ہیں ان کو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کروں۔ کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ IB کا بندہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا، تو ذرا کنفرم کر لیں کہ وہ FIR سے پتہ چلا کہ وہ پولیس کا، پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں، ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں، وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا۔ لیکن پولیس کے بندے کا لائن میں تمہاری وہ، چونکہ یہ لائن کا بندہ تھا، لائن والے اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ تو لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کے لیے آ گئے تھے، وردی میں موجود تھے، اور انہوں نے میرے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ تو لہٰذا ہم 3 تھے، وہ 4 تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا، وہاں تک پہنچنا، یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ تھا۔ تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑتی۔ تیسری بات، عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں، اور جہاں ہم صبح شام ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزرتی ہے، تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پرچات میں ہے، اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اترتی گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مسلح ہے، تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ سر جھکا کے چلا جائے؟ اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے،
تو میں کیوں کر جو ہے سر جھکا کے آگے جا سکتا؟ جو شخص دیکھیں یہ سب پاکستانی سمجھ لیں. کل اے آر وائی اور جیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہے اس کی دلائی کر دی. اب یہ آپ کی صحافت ہے، یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا. آپ نے میرا ورژن نہیں لیا، آپ نے مجھے ویلن کے طور پہ پورٹرے کیا. ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمیٰ میں میرے پیچھے آ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو روکا نہیں جاتا ہے، اس کا کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے، اور آپ مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں سر جھکا کے چلا جاتا. یہ کیس ہے، یہ کیس ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے. کس طرح ڈسٹرب ہوں گے؟ یہ ٹکے مار کیس ہیں، ان سے خان صاحب کے کیسز پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، اور یہ جو ہے نا یہ ایف آئی آر میں نے کہا نا بار بار کر 324 کی دفعہ لگائی گئی ہے اقدام قتل کی، یہ کوئی معمولی وہ دفعے پہ نہیں ہوتا ہے. کوئی اس کو گولی لگی ہوتی تو 324 لگاتے، یعنی کہ آپ کو مچھر نہیں لگائے اور 324 لگا دی. لاکھ لعنت ایسی ایف آئی آر پہ. یہ کیا ایف آئی آر ہیں؟ وہ بھائی ہماری زندگی ان ایف آئی آروں میں گزری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں. ایف آئی آر کا ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے، شواہد کا ہونا ضروری ہے اور ارتکاب جرم کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اقدام قتل کی، تو اقدام قتل کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی کوشش کی ہو. اب وہ حضرت جو ہیں پھر آپ کو مارنے کے لیے کوئی محرک ہونا چاہیے، یعنی اور پھر آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو مارنا ہے. اگر آپ کسی کو گولی مارتے ہیں، ٹانگ پہ گولی لگتی ہے، ہاتھ پہ گولی لگتی ہے، اور دوبارہ آپ اس کو گولی نہیں مارتے ہیں، تو عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اقدام قتل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ریپیٹ نہیں کیا، وائٹل پارٹ پہ اس کو گولی نہیں ماری. یہاں پہ تو حضرت جو ہیں سپاہی ہیں اور وہ مان رہا ہے اپنے ایف آئی آر میں کہ میں اس کے پیچھے سپریم کورٹ گیا ہوں. تو اب عدالت نے کیا تعین کرنا ہے؟ یعنی وہ خود مان رہا ہے تو عدالت نے یہ تعین کرنا ہے کہ ایگریسر یہ ہیں یا ایگریسر میں ہوں. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کمبخت پیچھے آ رہا ہے، تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلح ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ پولیس میں ہے، مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ گھس گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو لہٰذا ایسے فوٹو کاپی کرنے جا رہے تھے وہاں پہ ایف آئی آر میں. پولیس لائن وہ بھائی پولیس لائن میں یہ فوٹو اسٹیٹ کرتا نا، یہاں پہ فوٹو اسٹیٹ ہے. تو آپ دوسرا اس سے انٹرویو لے لیں، آپ اس کو. ایک چیز یہ بتائیے گا، مقدمہ درج بلکہ آپ لوگ آئی جی اسلام آباد سے انٹرویو لیں. مقدمہ درج ہو چکا ہے، آپ کو تھانے تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ جائیں گے؟ جی، میں قانون کی ہمیشہ پیروی، جب اپارہ میں افنان کا ہوا تھا تو میں گیا تھا تھانے میں نے خود بیان دیا تھا. تو باقی میں دیکھیں آج میں نے پری اریسٹ کرائی، میں قانون کا پابند شخص ہوں.